اس دنیا کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں سے نوازا؟ یوں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انعامات، آقا کی اطاعت بے شمار ہیں، لیکن تین اہم چیزیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی، ان میں سے پہلی یہ کہ اللہ کے حبیب نے ہمیں رب سے ملا دیا۔ اللہ کے حبیب نے ہمیں رب کی پہچان دلوائی، اور دوسری عطا وہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا میں خوشگوار اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ عطا فرمایا، اور آخری جو عطا تیسری وہ کہ آخری زندگی کو کیسے کامیاب بنایا جا سکے۔ تین ہے، اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو امید کرتا ہوں کہ بہت کچھ لے کر جائیں گے۔ زیادہ جذبات میں تو نہیں کرتا، لیکن میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اپنا وقت دیا ہے تو ہم بھی یہاں سے کچھ دیں جس سے آپ کو فائدہ ہو۔ آقا کریم کی ذات کا اگر مطالعہ کریں تو ہمارے لیے کتنے ضروری ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما مثلی ومثل الناس کمثل رجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع فيها يقعن فيها۔ لمبی حدیث ہے، مفہوم سناتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اور لوگوں کی مثال اس انسان کی طرح ہے، کس انسان کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، جنگل میں آگ جلائی، تو جب اس آگ کی وجہ سے اس کا ارد گرد روشن ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اس کا ارد گرد روشن ہوا، تو جو وہ پتنگے ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، وہ آگ میں آ کر گرتے ہیں، یقتحمن فیہا، وہ اس میں گرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری مثال اس بندے کی طرح ہے کہ میں تمہیں جہنم کی آگ سے تمہاری کمر کو پکڑ کے پیچھے گھسیٹ رہا ہوں، لیکن جو میری نافرمانی کرتا ہے وہ اس میں گرتا چلا جا رہا ہے، لیکن جو میری فرما برداری کر لیتا ہے میں اس کو اس آگ سے بچا لیتا ہوں۔ تو سب سے پہلی جو معرفت اللہ نے ہمیں دی وہ رب کی معرفت تھی، رب کی پہچان تھی، اور اس نعمت سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی کہ انسان اپنے رب کو پہچان لے۔ عرب کے ماحول میں جائیں، عربی تاریخ پڑھے، جب کوئی عربی سفر کرتا تھا تو اسے خدا نہیں ملتا تھا، وہ کیا کرتا تھا؟ اپنی بکری کو دھوتا، اور جب وہ دودھ مٹی میں پڑتا تو وہ اس کو بھون کر اس کے بعد اس کو خدا بنا لیتا تھا۔ اور میں نے روایت میں یہ بھی پڑھا کہ جب کوئی عربی سفر کرتا تو وہ 3 یا 4 کنکریاں لے لیتا تھا۔ کتنی کنکریاں لے لیتا تھا؟ 3 یا 4 کنکریاں لے لیتا، اور جو ان میں سب سے خوبصورت ہوتا، سب سے خوبصورت پتھر، اس کو وہ اپنا خدا بنا لیتا۔ کیا کہہ لیتا تھا؟ اسے خدا بنا لیتا تھا اور اس کی پوجا کرتا تھا۔ پھر جب اسے بھوک لگتی تھی وہ ان پتھروں کو زمین پہ رکھتا، اس کے اوپر برتن رکھتا، آگ جلاتا، کھانا کھاتا، پیٹ بھر جاتا، پتھروں کو خداؤں کو چھوڑ کے وہیں سے چلا جاتا۔ پھر کوئی دوسرا آتا تو جب وہ اس پتھر میں اس کی نظر پڑتی تو ان چاروں میں سے جو خوبصورت ہوتا اس کو خدا بنا لیتا تھا، پھر ویسے کیسا؟ تو مطلب ایک خوبصورت پتھر کو وہ دیکھ کر اپنے سفر کا خدا بنا لیتے تھے۔ بارش برسانے کا خدا الگ تھا، سفر کر جانے کا خدا الگ تھا، اور گناہوں کی معافی کے لیے خدا الگ تھا۔ یہاں تک کہ قبیلہ بنی حنیفہ
شاعر نے کہا اکلت حنیفۃ ربها زمن التقحم والمجرا کہ بنی حنیفہ اپنے رب کو کھا گیا. کیا کھا گیا؟ جب بھوک بزرگوں کو خدا مانتے تھے، لیکن جب قحط سالی پڑی تو بزرگوں کو کھا گئے. شاید نے کہا اور رب کو کھا گئے. کیا رب کو کھا گئے. یہ انسان کی جو عقل تھی وہ اتنی گر چکی تھی کہ کھجوروں کو خدا بنا لیتے تھے، پتھروں کو خدا بنا لیتے تھے، جو بھی چیز انہیں اچھی لگتی اس کو خدا بنا لیتے تھے. یہ تو کفار مکہ کی بات ہے. حدیث میں آتا ہے ان اللہ نظر الی اہل الارض فمقتهم عربهم وعجبهم الا بقایا من اہل الکتاب. اللہ نے زمین والوں کی طرف دیکھا، اپنے نبی پاک محمد عربی کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ نے کیا کیا؟ زمین والوں کی طرف دیکھا. فمقتهم عربهم وعجبهم، وہ سب کیا تھے؟ عربی اور عجمی سب گمراہی میں تھے. الا بقایا من اہل الکتاب، کچھ کتابی تھے جو توحید پر ایمان رکھتے تھے، ورنہ باقی سب گمراہ ہو چکے تھے. اچھا، اہل کتاب میں یہود و نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودیوں کی طرف بنی اسرائیل کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا تو انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بن باپ کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. تو یہودیوں نے حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے اوپر تہمت لگانا شروع کر دی. اس پر تہمت لگانا شروع کی تو عیسائیوں نے اس کے بدلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. معاذ اللہ. یہودیوں نے کیا کیا؟ تہمت لگائی تو عیسائیوں نے محبت میں بڑھ کر انہیں خدا کا بیٹا کہہ دیا. معاذ اللہ. تو یہ اہل کتاب کا تھا. اب دیکھیں قوم نوح آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم نوح کو غرق کر دیا. قوم ہود نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے انبیاء کی نافرمانی کی تو ایک ایسی ہوا چلی جسموں کو چیرتے ہوئے چلی گئی. قوم ہود ہلاک ہو گئی، قوم لوط ہلاک ہو گئی. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عیسائی اور یہودی ہلاک نہیں ہوئے، ہے نا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قوم نوح نے نوح علیہ السلام کی نافرمانی کی تو قوم نوح کو غرق کر دیا، طوفان آیا، ختم ہو گئے. اور قوم ہود نے جب نافرمانی کی، ہوا چلی اور ان کے جسموں کو چیر گئی. لیکن عیسائی اور یہودی پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آیا؟ تو یہ نکتہ ہے. کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ان پر اپنا عذاب کا جو آرڈر ہے وہ دے رکھا ہے، لیکن اس کو ڈیلے کیا ہوا ہے کہ عذاب تو آئے گا لیکن کچھ مہلت دی گئی ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب عیسائیوں نے یہودیوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو عذاب سے محفوظ رکھا اور فرمایا کہ ہوش ہے یہودیوں، تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی، تم نے حضرت مریم پر تہمت لگائی، تم نے میرے احکامات کی نافرمانی کی، لیکن میں تمہیں ایک آخری چانس دیتا ہوں. تمہارے پاس ایک گولڈن چانس ہے کہ تم میرے محمد عربی پر ایمان لے آؤ، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. عسیٰ ان یرحم ربکم، کہ ہو سکتا ہے اللہ تم پر رحمت فرما دے. اور تیسری وجہ جو علماء لکھتے ہیں یہ کہ جب مسلمان نافرمانی کرے گا، اس دین کے راستے سے پھر جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وجہ سے، ان کے ذریعے سے مسلمانوں کو ذلیل کرے گا، مسلمانوں کو ذلیل کرے گا. جن کے یہاں قرآن نازل ہوا، جن کے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے، وہ اس دین سے الگ ہوتے ہوتے دنیا داری میں آ گئے اور آج یہود ان پر مسلط ہو رہا ہے. تو یہ عقائد تھے اہل کتاب کے، یہودیوں کے، ٹھیک ہے، عیسائیوں کے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آتی ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قل هو اللہ احد. اللہ فرماتا ہے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد
نہ اس کو کسی نے جنا اور نہ ہی اس نے کسی کو جنا. سب سے پہلی جو معرفت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی وہ رب کی پہچان تھا. اور دوسری جو چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی وہ یہ کہ اس دنیا میں کامیاب انسان کیسے بنا جائے. اس دنیا میں کامیاب انسان کیسے بنا جائے. تو کامیاب انسان کے بننے کے لیے سب سے پہلے اخلاق کی تکمیل ہونا ضروری ہے. انسان کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ وہ انسان کو اس دنیا میں کامیاب انسان بنا دے. اللہ کے حبیب کے بارے میں قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے محبوب آپ کے اخلاق عظیم ہیں, آپ اخلاق عظیمہ پر ہیں. اچھا اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے محبوب آپ بڑے عظیم اخلاق والے ہیں, بلکہ اللہ نے فرمایا آپ عظیم اخلاق پر ہیں. میں کرسی والا ہوں اور میں کرسی کے اوپر فرق ہوا. کرسی والا ہوں تو ہو سکتا ہے میں کرسی سے دور بھی ہو سکتا ہوں, لیکن جب میں کرسی کے اوپر ہوگا تو جب میں کرسی کے اوپر ہوں تو میرا پورا جسم میرا پورا وجود کرسی کے اوپر ہوگا. ایک لمحے کے لیے بھی کرسی میرے وجود سے جدا نہیں ہوگی. اللہ نے اپنے حبیب کی تعریف میں فرمایا کہ میرے حبیب آپ اچھے اخلاق پر ہیں, آپ اچھے اخلاق پر متمکن ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی اس اخلاق سے دور نہیں ہوتے. حضرت